بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ آج ای او بی آئی کے حوالے سے دو بہت ہی بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو یاد رکھیے کہ آپ کی پینشن کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور دوسرا جو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں ای او بی آئی کے ہیڈ آفس کی طرف سے، وہ کیا ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں، اور آپ کی پینشن کے حوالے سے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور اسی طرح ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے، پینشن کی اضافے کی کیا بات کی گئی ہے، پوری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ اور وزارت سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل، حکومت پاکستان کا ایک ذیلی ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن یعنی ای او بی آئی میں، جی ہاں، ڈیپوٹیشن افسران نے دو احکامات مختلف نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کیے ہیں۔ ان کے مطابق جو بنیادی طور پر ملک کے غریب منت کشوں، معذور ملازمین اور ان کے پسماندگان کو پینشن فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا ادارہ ای او بی آئی تھی، لیکن ادارہ کے بدعنوان انتظامیہ، کرپٹ فیلڈ افسران کی نااہلی اور سنگین بدعنوانیوں کے باعث ملک کے محنت کش طبقہ کی اکثریت نہ تو ای او بی آئی میں رجسٹرڈ ہو سکی اور نہ ہی اپنی پینشن کی حقدار وصول کر سکی، پینشن کی حقدار ہو سکی۔ لیکن اس دوران مزدوروں کے حقوق کے نام پر ای او بی آئی کے بدعنوان اور مزدور دشمن اعلیٰ افسران کے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ان بدعنوان افسران سے کسی قسم کی باز پرس نہ ہونے اور احتساب کے عمل میں تاخیر کے باعث ای او بی آئی میں ڈیپوٹیشن پر تعینات طاقتور اور بدعنوان اعلیٰ افسران کی جانب سے اختیارات کے ناجائز استعمال، ذاتی مفادات کے حصول، لاقانونیت اور محنت کشوں کی پینشن فنڈ سے لوٹ مار عروج پر پہنچ گئی ہے۔ جی ہاں، تفصیلات کے مطابق 17 اگست کو ای او بی آئی کے ہیڈ آفس کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ادارہ کے تمام امور یکدم روک کر ڈیپوٹیشن پر تعینات خاتون قائم مقام چیئرمین اور ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ شازیہ رضوی کے خصوصی نگرانی میں ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ایک ساتھ کئی اہم نوٹیفیکیشنز کا اجرا کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ شازیہ رضوی خود کو بیماری کے باعث چند روز سے ہسپتال میں زیر علاج زیر کر رہی تھیں، لیکن اس دن وہ اپنے ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے ہسپتال سے اٹھ کر دفتر آ گئیں اور تمام نوٹیفیکیشنز کے اجرا کے لیے پورے دن دفتر میں موجود رہیں۔ شازیہ رضوی کے خصوصی احکامات اور نگرانی میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ان کی انتہائی چہیتی لیکن متنازع خاتون افسر میڈم نصرت اقبال قائم مقام ڈائریکٹر، جو کہ خود بھی بیماری کے بہانے کافی عرصہ سے بلا اطلاع غائب رہنے کے بعد اس دن خاص طور پر اپنی کارکردگی دکھانے ڈیوٹی پر آئی تھیں اور سرکاری ریکارڈ میں خود کو مکمل ڈائریکٹر ظاہر کرتی ہے، کہ دستخطوں سے ادارہ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے 123ویں اجلاس منعقدہ 29 اور 30 جولائی اسلام آباد میں ادارہ کے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ اور اعزازیے کی ادائیگی کے لیے کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کئی نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے، لیکن اس کی آڑ میں ڈیپوٹیشن انتظامیہ نے ذاتی مفادات بھی حاصل کر لیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شازیہ رضوی نے سب سے پہلا اور دوسرا نوٹیفیکیشن خود سمیت ڈیپوٹیشن پر تعینات چند اعلیٰ افسران کو فائدہ پہنچانے کے لیے 25% تفاوتی ریڈکشن الاؤنس کا جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن نمبر 203/2021 کے تحت ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی منظوری کے بغیر شازیہ رضوی گریڈ 20 نے اپنے اختیارات کا بھرپور ناجائز استعمال
اور انتہائی لاقانونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے از خود اپنے لیے اور ڈیپوٹیشن پر تعینات ایک اور خاتون افسر ناصرہ پروین خان فائنانشل ایڈوائزر اور انویسٹمنٹ ایڈوائزر گریڈ 20 کو بھاری مالی فوائد پہنچانے کے لیے 25% توافقی ریڈکشن الاؤنس یعنی ڈسپیرٹی کی منظوری دے دی ہے۔ واضح رہے کہ وزارت خزانہ کے 8 جولائی کے احکامات کی روشنی میں وفاقی سیکرٹری وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان اور بورڈ کے صدر عشرت علی کی صدارت میں ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس منعقدہ 29-30 جولائی اسلام آباد میں ایجنڈا آئٹم نمبر 12 کے تحت اس نئے توافقی ریڈکشن الاؤنس کی منظوری دینے کے بجائے اس معاملہ کا ہر پہلو سے جائزہ لینے کے لیے اسے بورڈ کی ایک ذیلی کمیٹی ہیومن ریسورس کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاکہ ہیومن ریسورس کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں بورڈ کے آئندہ اجلاس میں اس پر غور کیا جا سکے، لیکن ای او بی آئی کی قائم مقام چیئرمین شازیہ رضوی نے اپنے اختیارات کا بھرپور ناجائز استعمال کرتے ہوئے اور انتہائی لاقانونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلیٰ سطحی بورڈ آف ٹرسٹیز کے فیصلہ کی دھجیاں بکھیر دیں اور از خود اپنے لیے اور فائنانشل ایڈوائزر ناصرہ پروین خان کو نوازنے کے لیے 25% توافقی ریڈکشن الاؤنس کی منظوری دے کر خود کو قانون سے بالا تر ثابت کر دیا ہے۔ اس اضافہ کا اطلاق 1 جولائی 2021 سے کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے نوٹیفیکیشن نمبر 204/21 کے مطابق بھی ای او بی آئی میں ڈیپوٹیشن پر تعینات گریڈ 1 تا 19 کے دیگر ساتھی ڈیپوٹیشن افسران کو بھی مالی فوائد پہنچانے کے لیے ان کی تنخواہوں میں بھی 25% توافقی ریڈکشن الاؤنس کی منظوری بھی دے دی گئی، جس کا اطلاق بھی 1 جولائی 2021 سے ہوگا۔ ان دونوں نوٹیفیکیشنز کے اجرا سے ای او بی آئی میں ڈیپوٹیشن پر تعینات اعلیٰ افسران کی جانب سے ذاتی مفادات اختیارات کے ناجائز استعمال اور لاقانونیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس 25% توافقی ریڈکشن الاؤنس کی منظوری سے ای او بی آئی میں خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات اعلیٰ افسران شازیہ رضوی، ناصرہ پروین خان، ظفر علی بزدار ڈائریکٹر بی اینڈ سی اسلام آباد اور ثاقب حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کو خاصا مالی فائدہ پہنچے گا، جبکہ وزارت کے نئے سیکرٹری عشرت علی نے پچھلے دنوں خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات 2 اعلیٰ افسران محمد اعجاز الحق ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نارتھ اور میاں عثمان علی شاہ پی ایس او برائے معاون خصوصی زلفی بخاری کی ای او بی آئی سے چھٹی کر کے ان کے اصل محکموں میں واپس بھیج دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شازیہ رضوی، ظفر علی بزدار اور ثاقب حسین ای او بی آئی کے سابق اور انتہائی بدعنوان چیئرمین اظہر حمید کے خاص معتمد بتائے جاتے ہیں، جو اب بھی ای او بی آئی میں اظہر حمید کے مفادات کا تحفظ کرنے میں مصروف ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شازیہ رضوی امپلائیز نمبر 930701 قائم مقام چیئرمین اور ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی کل تنخواہ جو ہے وہ 3,28,067 روپے، جن میں بنیادی تنخواہ 1,32,230 روپے، ڈیپوٹیشن پے جو ہے وہ 12,000 روپے، اسپیشل الاؤنس 23,344 روپے، ہیڈ آفس الاؤنس 13,223 روپے، کوالیفیکیشن پے 3,000 روپے، سینئر پوسٹ الاؤنس 1,250 روپے، جبکہ انہیں دیگر الاؤنسز اور پرکشش مراحت اس کے علاوہ ہیں، جس میں اب 1 جولائی سے 25% توافقی ریڈکشن الاؤنس اور 10% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کا اضافہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ اسی طرح ناصرہ پروین خان امپلائیز نمبر 930665 جو بیک وقت فائنانشل ایڈوائزر اور انویسٹمنٹ ایڈوائزر کے کلیدی عہدوں پر فائز ہیں، ان کی کل تنخواہ جو ہے وہ 3,08,989 روپے ہے، جن میں بنیادی تنخواہ جو ہے وہ 1,18,700 روپے، ڈیپوٹیشن پے 12,000 روپے، اسپیشل الاؤنس 25,000 روپے، ہیڈ آفس الاؤنس 11,870 روپے، کوالیفیکیشن پے 1,500 روپے، سینئر پوسٹ الاؤنس 1,250 روپے، جبکہ دیگر الاؤنسز اور پرکشش مراحت اس کے علاوہ ہیں، جس میں اب 1 جولائی سے 25% توافقی ریڈکشن الاؤنس اور 10% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کا اضافہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ جبکہ ڈیپوٹیشن انتظامیہ نے بدترین امتیازی سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے
جان بوجھ کر شدید مہنگائی کی چکی میں پسنے والے ای او بی آئی کے 800 مستقل افسران اور ملازمین کو 25% توافتی ریڈکشن الاؤنس سے محروم رکھا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ موجودہ انتظامیہ نے ادارہ میں 25 اور 30 برسوں سے خدمات انجام دینے والے مستقل افسران اور سٹاف ملازمین کے پیٹ پر لات مارتے ہوئے 2011 سے انتظامیہ اور بورڈ آف ٹرسٹیز کی منظوری سے بونسوں کے عوض ملنے والے اسپیشل الاؤنس کو بھی رواں سال فروری سے بند کر دیا ہے، جبکہ ادارہ کے مستقل افسران اور اسٹاف ملازمین انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور نااہلی سے پہلے ہی 2017 کی نظر ثانی شدہ پے اسکیل اور گزشتہ برسوں کے ایڈ ہاک الاؤنسز سے بھی محروم چلے آ رہے ہیں، جس کے باعث 5 برس پرانی تنخواہوں اور شدید ترین مہنگائی کے باعث ای او بی آئی کے پرانے افسران اور اسٹاف ملازمین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس مالی بحران کے باعث بہت سے ملازمین کے بچوں کی شادی بیاہ، بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے فیسوں کی ادائیگی 5 برسوں سے التوا کا شکار ہے، جبکہ بہت سے ملازمین سخت مقروض بھی ہو گئے ہیں۔ ڈیپوٹیشن انتظامیہ کے افسران کے لیے تنخواہوں اور پرکشش مراحت اور سہولیات کی بھرمار اور اس کے برعکس ادارہ کے مستقل ملازمین کو ان کے جائز حقوق سے محروم اور نظر انداز کرنے کے باعث ای او بی آئی کے مستقل ملازمین میں بد دلی اور احساس محرومی کا ایک لاوا سا پک رہا ہے۔ تیسرا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 205/2021 کے تحت بورڈ آف ٹرسٹیز کے 123ویں اجلاس میں کیے گئے فیصلہ کی روشنی میں ای او بی آئی کے اپنے 550 پینشنرز اور ان کے پسماندگان کے لیے پینشن میں 10% اضافہ کی منظوری دی گئی ہے، جس کا اطلاق بھی 1 جولائی 2021 سے ہوگا۔ چوتھے نوٹیفیکیشن نمبر 206/21 کے مطابق بورڈ آف ٹرسٹیز کے 123ویں اجلاس کے فیصلہ کی روشنی میں ای او بی آئی کے ملازمین کے لیے 10% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کا اطلاق بھی 1 جولائی 2021 سے کیا جائے گا۔ پانچویں نوٹیفیکیشن نمبر 207/2021 کے مطابق ادارہ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے 123ویں اجلاس میں ای او بی آئی کی جانب سے حالیہ مالی سال کے دوران رجسٹرڈ شدہ آجروں سے ریکارڈ کنٹریبیوشن کی وصولی اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ادارہ کے تمام مستقل ملازمین کے لیے حوصلہ افزائی کے طور پر 1 ماہ کی بنیادی تنخواہ کے مساوی اعزازیہ کی منظوری دی تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ادارہ کے معطل شدہ ملازمین پر اس حکم نامہ کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن حیرت انگیز طور پر ای او بی آئی کی ڈیپوٹیشن انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے، جن کا شمار قوانین کے مطابق ای او بی آئی کے ملازمین میں نہیں کیا جاتا، قوانین کے مطابق اس اعزازیہ کا اطلاق صرف ادارہ کے مستقل ملازمین پر ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی ان مفاد پرست افسران نے قانونی طور پر اس اعزازیہ کا حقدار نہ ہونے کے باوجود مال مفت دل بے رحم کی طرح اس اعزازیہ کی بھی اپنے لیے از خود منظوری دے دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ای او بی آئی میں تعینات ڈیپوٹیشن انتظامیہ کے اعلیٰ افسران صرف ذاتی فوائد بٹورنے کی خاطر انتہائی بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی خود کو سول سرونٹ اور کبھی ای او بی آئی کا پبلک سرونٹ ظاہر کر کے دورے اور توڑے فوائد میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ طاقتور ڈیپوٹیشن افسران ہر جائز اور ناجائز ذریعہ استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات کے حصول کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ذرائع کا کہنا ہے اگرچہ شازیہ رضوی کے ادارہ میں بیک وقت 2 انتہائی کلیدی عہدوں پر قائم مقام چیئرمین اور ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ پر فائز ہونے کے باوجود ادارہ کے نہایت اہم امور، جن میں ملازمین کی کئی برسوں سے رکی ہوئی تنخواہیں، کئی عشروں سے رکی ہوئی جائز ترقیوں اور ادارہ کے دوران ملازمت انتقال کر جانے والے ملازمین کے 50 یتیم اور بے آسرا بچوں کی بھرتیوں، ادارہ کے اہم منصوبوں کی پروکیورمنٹ کے لیے ہر چیز کمیٹی کے اجلاس کے انعقاد، ادارہ کے دیگر اہم معاملات میں اکثر اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے اور اپنے محدود اختیارات کا رونا روتی نظر آتی ہیں، لیکن اس موقع پر اپنی تنخواہوں میں 25% اضافے کے لیے ان کی خصوصی دلچسپی اور چابک دستی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس موقع پر شازیہ رضوی اپنی بیماری ہسپتال میں ہی چھوڑ کر دفتر چلی آئیں اور چند گھنٹوں کے اندر اندر خود اور اپنے دیگر ڈیپوٹیشن افسران کے لیے زبردست مالی مفاد پہنچانے کی خاطر یہ نوٹیفیکیشنز جاری کرا کے بدترین قانون شکنی کی مرتکب ہوئی ہیں۔ اور اب میں آتا ہوں آپ کی پینشن کی جانب۔ آپ کی پینشن کی بھائی صورتحال یہ ہے کہ آپ کی پینشن کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی ہے
اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ نہ تو آپ کی پینشن 15,000 روپے ہونے جا رہی ہے، اور نہ ہی آپ کی پینشن میں کوئی کم از کم تنخواہ کے برابر ہونے جا رہی ہے، اور نہ ہی آپ کی پینشن میں جو اضافے کا اعلان کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد ہونے کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے۔ اسی لیے آپ کی پینشن کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات جو ہے وہ ان نوٹیفیکیشنز میں نہیں کیے گئے۔ پانچوں نوٹیفیکیشنز جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں، اور تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے۔ اور ابھی